آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن بے شمار دولت دینے والا وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس بابرکت دن میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج قرآن پاک کے یہ 2 لفظ پڑھ کر دیکھو، سارا دن غیب سے پیسے ملتے رہیں گے۔ یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو اس کو پڑھ لیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ذات ہے۔ وہ دنیا میں بھی ہم پر رحم فرماتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر بہت رحمت فرمائے گی۔ تو آج آپ نے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج اس بندے نے بھی ان اعمال کو پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج ناممکن سے ناممکن حاجات، ناممکن سے ناممکن خواہشات کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ اعمال لازمی طور پڑھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ غیب سے خزانے عطا کر دے گا، غیب سے مالا مال کر دے گا۔ آج جو بندہ بھی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو لازمی طور پر پڑھ لے۔ اس عمل کے پڑھنے کی دیر ہے، وہ بندہ راتوں رات امیر بن جائے گا، دولت مند بن جائے گا۔ جس نے بھی اس خاص وظیفے کو پڑھ لیا، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج ناممکن سے ناممکن مقصد کے لیے آج رب کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی حاجات کی نیت کرتے ہوئے یہ اعمال پڑھنے ہیں۔ یہ خاص وظیفہ جو آج آپ کے حوالے کروں گا، یہ رزق و دولت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے اگر اللہ سے کروڑوں بھی مانگتے ہیں تو میرا رب فوری طور پر انہیں عطا فرما دیتا ہے، میرا رب فوری طور پر انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آج آپ نے یہ مجرب اعمال کیسے پڑھنے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی بھی کمی کوتاہی کریں گے، کوئی اہم بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر سارا سال پچھتانا پڑے گا، سال بھر دھکے کھانے پڑیں گے۔ آج موقع ہے، آج یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ اس کو پڑھتے ہی مقدر بدل جائے گا، تقدیر کے فیصلے تبدیل ہو جائیں گے۔ آج اس موقع کو ضائع نہ کرنا، آج کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب کے بعد پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، چاہے رات کے کسی پہر پڑھ لو۔ جو مشکلات میں ہے، جو تنگ دستی اور پریشانی کے عالم میں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی گھر کے حالات بدل جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اس بندے کا نصیب بدل جائے گا۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، اسے زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، کیونکہ میرا رب جب نوازتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر نوازتا ہے اور کبھی رزق و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ تو آج آپ نے اللہ تبارک کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ اعمال، یہ خاص وظائف پڑھنے ہیں، انشاءاللہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ بس آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر وہ لوگ لازمی پڑھیں جو بالکل ٹوٹ چکے ہیں، جو بالکل کنگال ہو چکے ہیں، جن کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، جو پائی پائی کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ لوگ آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ میرے مولا میرا قرض ادا ہو جائے۔ تو آپ دیکھنا کیسے آپ کا منٹوں میں، گھنٹوں میں قرض ادا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ لوگ اگر 1 لاکھ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اس سے کئی زیادہ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے۔ زندگی، موت، رزق، دولت، ہر چیز صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں عطا کرتی ہے۔ غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے انسان ایسے ایسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جن سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے اور جب اس سے کام نہیں بنتا تو قرض لینا شروع کر دیتا ہے۔ جو قرض نہیں لیتا وہ مشکل سے گزارا کرتا ہے، لیکن جو قرض لیتا ہے اس کو عادت سی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی تنخواہ سے قرض دے کر اپنا خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ ہر مہینے نئے نئے فرد سے قرض لیتا ہے، ایک سے لیتا ہے دوسرے کو دیتا ہے، یوں اس کی ایک چین سی بن جاتی ہے۔ یوں اس کا گھر پورا مہینہ قرض پر چلتا ہے۔ قرض ایک بیماری بھی ہے، اور قرض اس نیت سے لیں کہ جو قرض میں نے لیا اس کو وقت پر ادا کر دوں گا۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، تو اللہ کی مدد سے اس کا قرض جلد سے جلد اتر جاتا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ آپ چاہو تو چلتے پھرتے پڑھ لو، چاہو تو کسی جگہ پر بیٹھ کر سکون سے پڑھ لو۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ بینک میں کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے گا۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو ناممکن سے ناممکن مرادیں ہیں، جو ناممکن سے ناممکن مقاصد ہیں، ذاتی گاڑی چاہتے ہو، ذاتی بنگلہ چاہتے ہو، ذاتی مکان چاہتے ہو، رزق و دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو، اپنی حاجات، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، میرا رب غیب سے خزانے عطا کرنے والا ہے، غیب سے مالا مال کرنے والا ہے، تو آج تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں، تمام غربت و افلاس، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو رزق دیتے ہیں، چہچہاتے پرندے، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، ساری مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ ذات سب کو رزق عطا فرماتی ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں کو پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حامیم کا ہے وظیفہ ہے۔ یہ لوح قرآن کے الفاظ ہیں جن سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی گڑھ میں لگاتا ہے تو گڑھ رزق سے بڑا رہتا ہے۔ گڑھ کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دکان میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دکان پر گاہکوں کا رش لگا دیتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے حامیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہے میم ایک بار ہو گیا، ہے میم دو بار ہو گیا، ہے میم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہا میم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے اور نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب راضی ہو جاتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقہ سے مانگ لو، چاروں یاروں کے صدقہ سے مانگ لو، انشاءاللہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔